اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل قال امام المتقین الاخلاص آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ دعائے ندبہ کے بعد میں جو ہے ایک نشست رکھتے ہیں جس میں دعائے ندبہ کے بعد جو ہے تذکرہ محمد وآل محمد ہوتا رہتا ہے۔ آج مولانا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ علیل ہیں، اس لیے نہیں آ پائے، تو ان کی نیابت میں جو ہے مجھے آپ کے سامنے ایک 5 منٹ جو ہے کچھ کہنا تھا، لہٰذا ایک مرتبہ مجھے سہارا دیں محمد وآل محمد مومن آپ تو جانتے ہیں کہ کچھ پریپریشن تو نہیں تھا، ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ جا کے مجلس پڑھنی یا چھوٹا سا تذکرہ بھی کرنا ہے، لہٰذا میری لفظشوں کو آپ جو ہے درگزر فرمائیں۔ اس میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک کسی محلے میں ایک کے قریب ایک جنگل تھا، اس جنگل کے اندر جو ہے ایک درخت تھا جو بات کرتا تھا۔ تو اب جب کوئی بندہ وہاں سے گزرا تو اس نے اس کو آواز دی، اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ کوئی دکھائی نہیں دیا، تو درخت نے اپنی طرف اس کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ میں بات کر رہا ہوں، یہاں تمہارے اس طرف دیکھو، میں درخت ہوں، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے اس سے بات کی، اس نے سوالات کیے تو اس نے جوابات دیے، اس نے درخت سے بھی سوالات کیے تو درخت نے بھی اس کو جوابات دیے، اور وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اپنے محلے میں جا کے اس نے لوگوں سے بات بتائی کہ فلانا جگہ پہ جو جنگل ہے، وہ جنگل کے اندر جو ہے درخت بات کر رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اور 2 لوگ آئے، ان لوگ نے بھی آ کے اس سے بات کی، درخت سے بات کرتے گئے، اور وہ لوگ آ کے پھر اپنے گاؤں میں دوسرے لوگوں کو بتانے لگے اپنے قریے میں، تو لوگوں نے ان کے ساتھ میں جا کے ان لوگوں نے بھی بات کرنی سٹارٹ کی، تو وہ ان کو بھی بات کرتا تھا، ان سے بھی بات کرنے لگا، اور ان کے بھی سوالات کا جواب دینے لگا، اور دھیرے دھیرے کچھ دنوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ الہی درخت ہے، مطلب یہ خدا کی کچھ قدرتیں رکھتا ہے۔ تو اصل میں وہ جو آواز نکالتا تھا وہ تھا شیطان، یہ وہ بات نہیں جانتے، شیطان آواز میں لوگوں سے بات کرنے لگا تھا اور وہ گمراہ کرنے لگا، تو لوگ گمراہ ہونے لگے، اس طرح سے بہک گئے۔ تو بہکتے ایک دن جو ہے یہ بات وہاں پہ ایک قریے میں، اس گاؤں میں ایک عابد رہتا تھا، اس نے سن لی، اس نے پوچھا کہ یہ کیا بکواس ہے کہ درخت بات کر رہا ہے؟ تو بولے ہاں ہم نے دیکھا ہے خود۔ تو وہ گیا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی بات کی، اس سے بھی بات ہوئی تو یہ واقعی میں بولا کہ ہاں یہ واقعی میں جو ہے کچھ نہ کچھ شر ہے، لوگوں کے ایمان جو ہے ڈگمگا رہے ہیں۔ تو وہ فوراً گھر پہ آیا، گھر سے کلاڑی لی اور گیا کہ میں اس کو کاٹ ڈالوں گا، یہ شیطان ہے، کیونکہ یہ عابد تھا، اس کو پہچان ہو گئی، یہ شیطان ہے۔ تو وہ پہنچ گیا، اب کلاڑی لے کے جب وہاں نزدیک پہنچا تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ اصل میں تھا شیطان خود، اور اس نے جو ہے انسان کی شکل اختیار کر کے وہاں پہ جو ہے مجمع میں شامل ہونے کی کوشش کی۔ جب اس کو دیکھا کہ یہ درخت کو کاٹنے جا رہا ہے تو اس نے اس کو روکا، اس نے اس کو منع کیا، بولا دور ہٹ ورنہ تیری بھی شامت۔ بات جھگڑے میں بدل گئی، تو میں سے، اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ ہاتھا پائی ہوئی تو یہ جو عابد تھا اس نے شیطان کو پکڑ کے پٹک دیا۔ شیطان کو جب پٹک دیا اور اس کو قتل ہی کرنے والا تھا تو اس نے اس کو بولا بھائی اے نیک بندے، میری ایک گزارش ہے، اگر تو سن لے تو میں تیری نیک کام میں ضرور ایک مدد کروں گا۔ تو اب یہ نیک بندہ تھا تو یہ بھی نیک کام کی بات سن کے کہنے لگا کہ بھائی یہ تو اچھی بات ہے، بتا کیا بات کہتا ہے۔ تو شیطان نے اس کو یہ آئیڈیا دیا، یا اس نے ایک ترکیب بتائی کہ میں ایک کام کرتا ہوں، میں اس درخت سے بات کر کے تیرے لیے ایک اہتمام کروا دوں گا کہ یہ جو ہے روز تیرے لیے 2 اشرفیاں یہاں پہ
لا کے رکھ دیا کرے گا، تو آ کے روز روز لے جانا اور تو وہ اشرفیاں غریبوں میں خرچ کرنے کے کام کرنا. یہ اشرفیاں جو ہے وہ تجھ کو ملیں گی تو تو نیک کام کرے گا، لوگوں کا بھی بھلا ہوگا، تیرا ثواب بھی زیادہ ہوگا. اس نے بولا یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بدلے میں تجھے کیا چاہیے؟ بولے تو اس درخت کو کاٹنے سے باز آ جا. اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر بولا کہ نہیں بات تو اچھی ہے، اس کو کاٹنے سے کچھ لوگوں کا بھلا نہیں ہوگا، لیکن لوگوں راہ خدا میں اگر میں خرچ کروں گا 2 اشرفیاں ملیں گی تو بہتر ہے، وہ کام زیادہ بہتر ہے. وہ مان گیا اور چلا گیا گھر. اب کچھ ہفتوں تک تو جو ہے لگاتار وہ جاتا تھا، 2 اشرفیاں اس کو مل جاتی تھیں، اشرفیاں ملتی تھیں وہ لے کے آ جاتا تھا، راہ خدا میں خرچ کرتا تھا اور بڑے سکون سے زندگی گزر رہی تھی. پھر ایک دن نہیں ملی اس کو اشرفی، تو وہ تھوڑا سا تشویش میں آیا. بہرحال دوسرے دن گیا تو اس کو اشرفیاں مل گئیں. پھر ایسے کر کے ناغے جو ہے اس کے بڑھتے چلے گئے. ایک دن بالکل ہی اس کو ایسا احساس ہوا کہ یار کافی دن ہو گیا، اب اشرفیاں نہیں مل رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پیڑ نے جو ہے اب اشرفیاں رکھنا بند کر دی ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں، میں جاتا ہوں کلہاڑی لے کے اس کو کاٹ دیتا ہوں. اب یہ پہنچا تو پھر وہی شیطان جو جس شکل میں آیا تھا اسی شکل میں سامنے آیا. سامنے آنے کے بعد میں اس نے کیا کیا، اس کو روکا. اس نے بولا کہ میں آج نہیں رکنے والا. پھر وہ بات جھگڑے میں گئی، جھگڑے سے بڑھتے بڑھتے پھر ہاتھا پائی پہ آئی. لیکن اب کی بار جو ہے شیطان نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا اور بولا کہ تو اب یہاں سے چلے جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو یہ تھوڑا سا گھبرایا اور پیچھے ہٹا تو شیطان اپنی اصلی شکل میں آیا. بولا کہ میں ہوں. یہ دیکھ کے گھبرایا، بولا ارے تو ہے شیطان؟ بولا ہاں بالکل میں ہی ہوں. ٹھیک ہے میں چلا تو جاتا ہوں تیرے کہنے پہ، لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. بولا کیا؟ سوال کر. اس نے یہ بتایا، اس نے یہ پوچھا کہ جب میں پہلی مرتبہ تجھ سے لڑا تھا تب بھی تو یہی تھا، اور آج میں جب تجھ سے لڑا ہوں تب بھی تو یہی تھا، لیکن اس وقت میں تجھ پہ غالب آیا تھا، لیکن آج تو مجھ پہ غالب آیا. وجہ بتا دے مجھے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب تو پہلی مرتبہ درخت کاٹنے آیا تھا اس وقت تیری نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے تھی. تو چاہتا تھا کہ اللہ کی بات رہے، اس لیے یہ درخت کو نہ رہنے دوں. لیکن آج تو آیا ہے اس لیے کہ تجھے اشرفیاں نہیں ملی تھیں. تیرا اصل مقصد جو ہے میں نے وہ بدل دیا. تیرا مقصد پہلے یہ تھا کہ خالص اللہ کے لیے میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، لیکن آج تو اس درخت کو کاٹنے کے لیے اس لیے آیا ہے کہ تجھے اشرفیاں ملنی بند ہو گئی. تو اپنے ثواب کی نیت سے آیا ہے تاکہ تیرا ثواب بڑھ جائے. تیرا اس وقت جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو تیرا کام خالص تھا، آج تیرا کام خالص نہیں ہے. بس یہی بات پھر جو ہے کربلا سے جا کے ملتی ہے کہ آج امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہم ابھی کچھ ہی دنوں میں محرم بھی آ جائے گا اور رونے والے امام حسین کو یاد کریں گے. کچھ ہی دنوں بعد دو دن بعد جو ہے بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کی بھی جو شہادت کے دن ہے روایتوں سے، تو ان کا بھی جو کربلا کے اندر کردار رہا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے. ہمارے خود وفا صاحب بھی اپنے مجلسوں کے اندر جب مصائب بیان کرتے ہیں تو بی بی کی ایک جملے کو بیان کرتے ہیں، وما رأیت الا جمیلا، میں نے کیا نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ خوبصورتی اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی، اور ہلہات منت ذلہ، ہم سے ذلت کوسوں دور ہے. بی بی زینب کی بے رضائی، ان کی بچوں کی قربانی، ان کے بھائی کی قربانی، اور تمام تر مصائب کو جو انہوں نے کربلا سے شام تک اور کربلا کے درمیان اور کربلا سے پہلے جو برداشت کیا. ابھی بی بی نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کی شہادت کو بھی برداشت کیا، سب جانتے ہوئے بھی کہ کربلا میں ان کا پورا گھر راہ خدا میں ان کو قربان کرنا ہے. تمام تر مصائب اور آلام کو برداشت کرتے ہوئے خالصتاً للہ انہوں نے جو قربانیاں دیں وہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور قیامت تک ان کا نام زندہ و جاوید رہے گا. پر محمد و آل محمد صلوات.